پہ درود پڑھنے والا دنیا کی کسی بھی خطے میں ہو مجھ پہ درود سلام پڑھے، میں محمد اس کا درود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، میں اس کو جانتا بھی ہوں، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، میں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں۔ حدیث پاک تو ہوگی پوری تے میں جدو پڑھیا نا بھی حضور فرمیندے نے میں انہوں بھی جاننا، او دے پیو نو بھی جاننا، او دے دادے نو بھی جاننا، 2-3 نسلاں پچھوں حضور فرمیندے نے میں انہوں نے جاننا بھئی جیڑا میرے تے درود پڑھن والا او دا نام دا بھی مینوں پتہ ہے، او دے پیو دے نام دا بھی پتہ ہے تے او دے دادے دے نام دا بھی پتہ ہے۔ پتہ لگا حضور اے دسنا چاہندے جیڑا حلالی ہو سی او میرے تے درود اور سلام پڑھ سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت۔ ایک ہے اللہ کی سنت، ایک ہے اس کے محبوب کی سنت۔ نبی کی جو سنت ہے وہ مقید ہے، وقت کی پابندی ہے، اور وہ اپنی وقت کی لیمٹ میں رہ کر بندہ کر سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اللہ کی سنت، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے کہ کس وقت آپ کر سکتے ہیں، کس وقت نہیں کر سکتے۔ نبی کی سنت جو ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ فجر کی سنت ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، یا کھانے پینے کی سنت ہے، لباس کی سنت ہے، ہاں جی وہ ایک وقت پہ ہے اور اس کی قید ہے۔ اللہ کی سنت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نورانی فرشتوں کا مجمع لگاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں اللہ ان کے ادا کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نورانی فرشتوں کا مجمع لگا کے اللہ فرماتا ہے کہ تم سامع بن جاؤ، تم گواہ بن جاؤ، میں بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی میرے حبیب پہ درود اور سلام پڑھو۔ اللہ کی سنت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اذان سے پہلے پڑھیں، آپ اذان کے بعد پڑھیں، آپ دعا سے پہلے پڑھیں، آپ دعا کے بعد پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، تو پھر بھی آپ کا درود رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ محمد عربی کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ یہودی ہے، وہ بڑا شکاری تھا، اس نے ایک ہرن کو قید کیا۔ ظاہر سی بات ہے ہرن بڑا چلاک ہوتا ہے، وہ ایک چھلانگ یہاں لگاتا ہے، دوسری ادھر لگتی ہے اس کی چھلانگ، وہ ایک چھلانگ سے نہر پار کر جایا کرتا ہے، اتنی اس کی جو ہے نا بلندی اور اس کی تیز رفتاری ہوتی ہے۔ اس یہودی نے ہرن کو جب قید کیا، قید کر کے لے جا رہا ہے، تو سامنے سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ تو ہرن بولا، ہرن کہنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس قیدی سے مجھے رہائی عطا فرما دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے آقا نے یہودی کو بلایا، میرے آقا نے فرمایا کہ ہرن یہ بات کر رہا ہے، لہٰذا تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، یہ واپس آ جائے۔ وہ آکھن لگا لو جی تسی نبیاں دے سردار ہو، مسلمانہ دے نبی ہو، بلا تسی آپ دسو جیڑی شے ایڈی اوکھی قید کیتی ہوئے بلا واپس آندی ہے؟ جیڑی شے ایک بار پنجرے چوں کٹ دئیے وہ کدی واپس آ سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ محمد سے وعدہ کر رہی ہے ضرور واپس آئے۔
اور پھر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لاؤ جی جانور دی بولی میرے آقا نے کیویں سمجھ لے، تو میں سینکڑوں احادیثیں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب ایک اونٹ ہانکتا ہوا جب آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور میرے آقا کے قدموں کے اوپر اس نے اپنا سر رکھ دیا اور بولنے لگا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے مالک سے مجھے رہائی دلائیں۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے اور اس کی چار پائی کے نیچے آگ جلتی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں اس آگ میں نہ جل جاؤں، میں اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتا، مجھے رہائی دلائیں۔ اتنی دیر میں وہ مالک بھی پیچھے آ گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرا اونٹ ہے؟ عرض کرتا جی یا رسول اللہ میرا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو اس کی چار پائی کے نیچے آگ جلتی ہے، میں اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے رہائی دلائیں۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا کہ آپ کو یہ شکایت اس نے کی ہے؟ آپ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے ہر چیز کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سرکار نے اس کے پیسے ادا کیے، اس کو آزاد کر دیا، اور جانور نے، اونٹ نے چھلانگیں لگائیں 3 اور 3 مرتبہ وہ بولا، میرے آقا نے فرمایا آمین، پھر وہ بولا، میرے فرمایا آمین، پھر وہ اس نے چھلانگ لگائی، پھر وہ بولا، حضور نے فرمایا آمین۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی آخد ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انہیں جدو پہلی چھلانگ لگائی ہے نہ تے آندا ہے سونیا جی میں تسی مینوں آزاد کیتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ ایویں تواڈی امت نو بھی جہنم تو آزاد فرماوے۔ دوسری چھلانگ لگائی تے آندا ہے جی میں تسی مینوں آزاد کروایا نا، اللہ تعالیٰ انج کرے بھئی پلک جھپکن تو پہلے تواڈی امت نو پل صراط تو جنت وچ پار کرا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک فاختہ اڑتی اڑتی دیوار پہ آ کر بیٹھ گئی، بولنے لگی جیسے اس کی بولی ہے۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو بلایا، ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا فلاں محلے میں فلاں آدمی کو جانتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو بلا کر لے آؤ۔ اس آدمی کو بلا کر جب لے آئے، میرے آقا نے فرمایا یہ فاختہ دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہی ہے۔ سبحان، کیا کہتی ہے؟ آپ جانور کی بولی بھی سمجھتے ہیں؟ آقا دے دوارے تے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں۔ تسی یہ دی بولی بھی سمجھ دے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ یہ کیا کہتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ اس آدمی کے فصل میں ایک درخت ہے اور یہ اس کو کاٹنا چاہتا ہے، لہٰذا اس درخت کے اوپر گھونسلہ ہے، اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بندے کو منع فرما دیں کہ جب تک میرے بچے اس کے پر نہ نکل آئیں، اڑنے کے قابل نہ ہو جائیں، اس بندے کو روک دیں کہ درخت کو نہ کاٹے۔ وہ فاختہ بھی جانتی ہے کہ میری بولی اور کوئی نہیں سمجھتا، محمد عربی سمجھ سکتے ہیں، آمنہ کے لال سمجھ سکتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں۔ یہ قادیانی جو جانور سے بھی بدتر ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی اے ساڈا نبی ہے۔ میں کہا بے وقوف دے بچیا، ساڈے ملک وچ ایک کا کھلا ٹرک نہیں چلن دیندے، تو پورا نبی کانا لئی ودے، او تیرا نبی پورا کانا مڑ اسی توبہ نعوذ باللہ۔ میرے آقا دی شان تا ورال ورا، ہاں جی جڑا لیٹرین وچ مرے او نبی کتھے ہو سکدا ہے؟ اچھا وہ جانور جب کہنے لگا یا رسول اللہ ہرن، مجھے اس سے تھوڑی سی مہلت لے کر دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ یہودی کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو میں نے اتنی مشکل سے قید کیا ہے، کتنے گھنٹوں میں نے لگائے ہیں اس کو قید کرنے کے لیے، یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد ضامن ہوں، یہ واپس آ جائے گی۔ اس نے رسی کھول دی، آندہ ویکھ لینے بھی آج۔ میرے آقا نے فرمایا اگر آ جائے، ہاں ہرن بتا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अगर मैं वापस ना आई तो जो बंदा फर्ज नमाज पढ़ने के बाद, अब वो जानवर बात कर रहा है मेरे आका से, यहूदी वेखी जाता भी ये बोलती पई है तो नबी समझदा पिया मैनू तो सुर नहीं पे लगती, मैं शिकारी, मैं इनू कैद किया, लेकिन ये बोल रही है, मोहम्मद अरबी इसकी बातों को समझ रहे हैं। उसने कहा या रसूलल्लाह, जिस तरह की आदमी फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद दुआ नहीं मांगता, जिस तरह उस बंदे पे अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी ही मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो अगर मैं वापस ना आऊं। फिर दोबारा बोली, वो कहती है या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, जो बंदा आपका नामे नामी इसमें ग्रामी सुने और आपके ऊपर दरूद ना पड़े, जैसे उस बंदे पे अल्लाह की लानत बरसती है, ऐसी ही मेरे ऊपर लानत हो अगर मैं वापस ना आऊं। मेरे आका ने फरमाया इसको खोल दे। उसने खोल दिया। यहूदी आंदा अज वेख लेने भी मैं एडा मुश्किल नाल कैद किया तो ये भला कित्थे वापस आंदी है। इसने वापस नहीं आना, मैंने पूरे शहर में जो है ना वो ढंडोरा पीट देना भी ए नबी मुसलमाना दे ये आखे जानवर नहीं लगते। एक घंटा गुजरा, दूसरा घंटा गुजरा, अब वो यहूदी कहने लगा हाँ जी दसो तुसी आंदे हो वापस, मैनू पता भला मैं इतनी मुश्किल नाल पकड़िया, वो भला वापस आएगी। मेरे आका ने फरमाया वो मुझसे वादा करके गई। बस थोड़ी ही देर गुजरी है, इधर क्या देखते हैं, इतनी मिट्टी जो है वो धूल उड़ रही है। वो जब धूल इधर उधर हट गई, मेरे आका क्या देखते हैं, अकेली वो नहीं आ रही बल्कि साथ अपने बच्चे भी लेकर आ रहे हैं। जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे, 80 गुलाम उन्हां दे। अब वो खुद नहीं आई, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ रही है। किस लिए? वो कहती है कि मैंने अल्लाह के महबूब से वादा किया। यहूदी आखदा अच्छा जी मैं तो बड़ी मुश्किल है, मैं आखे इन्हें नहीं आना। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये जानवर भी मुझे जानते हैं ये अल्लाह के नबी हैं। अच्छा ये जानवर होकर आपको अल्लाह का नबी मानते हैं, मैं तो इंसान हूँ। उसने मेरे आका के कदमैन शरीफैन पे सर रखा और मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा। जिब्राइल कहने लगे, आखिरी बात करता हूँ, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, अल्लाह की इतनी रहमतें और अरबार व तजल्लियात की बारिश होती है, लेकिन जब कोई बंदा आप पे दरूद पढ़ता है, या रसूलल्लाह मैं दुनिया कायनात के दरख्तों के पत्तों की गिनती जानता हूँ, रेत के टिब्बे जो हैं, जो ज़र्रात हैं, मैं उनकी गिनती भी जानता हूँ, जो पानी के कतरात हैं, जो बारिश बरसती है, मैं उनके कतरों की गिनती भी जानता हूँ। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं कायनात में जितनी चीज़ें हैं उनकी हर चीज़ की गिनती मैं जानता हूँ, लेकिन जिस दम आपका उम्मती आप पे दरूद और सलाम पड़ता है, अल्लाह की अनवार व तजल्लियात की जो बारिश उस बंदे पे बरसती है, मैं उसकी गिनती नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ें, जिस दम भी पढ़ेंगे, जुमातुल मुबारक वाले दिन पढ़ें। हजूर फरमाते हैं एक ऐसे लम्हात होते हैं मैं ख़ुद सुनता हूँ, मेरा उम्मती मुझ पे दरूद और सलाम पढ़े, अस्मा व सलाता अहल मोहब्बत व आरफ़ुहुम। हजूर फरमाते हैं मुझ पे दरूद पढ़ने वाला दुनिया की किसी भी खित्ते में हो, मुझ पे दरूद सलाम पढ़े, मैं मोहम्मद उसका दरूद अपने कानों से सुनता हूँ, मैं उसको जानता भी हूँ, मैं उसको पहचानता भी हूँ, मैं उसके बाप दादा को भी जानता हूँ। हदीस पाक तो हो गई पूरी, तो मैं जो पढ़िया ना भी हजूर फरमाते हैं मैं उन्होंने भी जानना, उहदे प्यो नूं भी जानना, उहदे दादे नूं भी जानना, 2-3 नस्लों पिछों हजूर फरमाते हैं मैं उन्होंने जानना। बई जेड़ा मेरे ते दरूद पढ़न वाला ओहदा नाम दा भी मैनू पता है, ओहदे प्यो दे नाम दा भी पता है, तो ओहदे दादे दे नाम दा भी पता है। पता लगा हजूर ये दसना चाहते हैं जेड़ा हलाली हो सी ओ मेरे ते दरूद और सलाम पढ़ सी, मैं ओहदी पिछलियां नस्लों नूं भी जानदा हो सा, बई इहदा प्यो कौन है, इहदा दादा कौन है, ओहदी पिछली सारी जद मैं जानना। तां पता लगता है भी जेड़ा दरूद सलाम पढ़न वाला होवे वो हलाली ही पढ़ सकता है, बाकी होर किसी नूं कोई मजाल नहीं हो सकती। तो मेरे आका साडा दरूद और सलाम आदे कन्ना दे नाल सुन। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।